تماشا سے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت لال شہباز قلندر سرکار تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ نچانے والے کو دیکھا۔ پوچھا تم کون ہو؟ تو بولا میں قلندر ہوں، کیونکہ اس دور میں ریچھ نچانے والوں کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ بات سن کے ایک ریچھ والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگے آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس کوئی ریچھ ہے نہ ڈگڈگی ہے، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کے ناچنے لگا۔ اس نے کہا اب آپ کی باری۔ حضرت لال شہباز قلندر دو درختوں کی ٹہنیوں پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی نہ آنا۔ جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا، سما ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی نہ گرد و غبار، جہاں تک نظر دیکھے خوبصورت پہاڑ، سبزہ وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پہ سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان جائے ہی جائے گی۔ پاس پہنچ کے لشکر رکا اور سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا سپہ سالار بولا بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کے بہت برا حال ہے۔ اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پہ سوار ہو کے ساتھ چل دیا۔ جب محل پہنچا تو عظیم و شان عمارت دیکھ کر حیران۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلے گلا شکوہ کرتی ہوئی لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سب بھول کر نیا دھو کر شاہی پوش پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، شہزادے ہو گئے، بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ بس اسی جستجو میں ہی تھا۔ وہیں پہنچا جہاں پہ لشکر ملا تھا تو دیکھا وہی درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا، اور درخت کے بیچ سے گزرا۔ جیسے ہی گزرا ماحول بدل گیا، وقت بدل گیا۔ وہی وقت، وہی مقام، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے، وہی گرمی، وہ گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر سرکار کھڑے تھے، اور دیکھنے کے بعد ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا جناب میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو آپ نے فرمایا سب تماشا ہے۔